آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم ریاستیں موجود تھیں جو کہ اس وقت کے سپر پاور تھے۔ ایران جس پر مجوسیوں کی حکومت تھی اور دوسری طرف روم جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ جب مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دی تو اس شکست سے اور مسلمانوں کی اس فتح سے رومی بہت حیران ہوئے۔ کیسر جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، اس کا ایک نہایت ہی ذہین وزیر تھا جس کا نام لوکس تھا۔ تو لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ تو اسی دوران جب کہ لوکس گفتگو کر رہا تھا، اسی دوران ایک بوڑھا پادری جس کا نام شہرام تھا اٹھا اور کہنے لگا کہ شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اسی لیے وہ آگ کا خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری نگہباں ہے۔ اس کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرزور تقاریریں کیں۔ اس وقت کیسری روم جو ہے وہ مکمل طور پر ان پادریوں کے زیر اثر تھا، اسی لیے اس نے اپنے مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چند سال قبل بھی ان پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب کیسر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ کیسری روم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکے تھے، لیکن پھر ان پادریوں کی باتوں میں آ کر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد ہی وہ ہوا جسے کسی کو امید ہی نہیں تھی، جو کہ رومی اور ایرانی یہ بالکل نہیں مانتے تھے اور نہ ہی وہ یہ یقین کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایران جیسی عظیم ریاست کی بساط الٹ کر رکھ دی تھی۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو روم کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار کیسری روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے لوکس اور کیسر کی خفیہ ملاقاتوں کی معلومات پادری شہرام کو دی تو شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستیوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر، امیر اور خواص و عوام رقص و سرور اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے پر کوئی اخلاقی اور قانونی پابندی عائد نہیں تھی۔ اپنے اس ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشاط کا دلدادہ تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا چونکہ وہ اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو اسی لیے ایک رات جب لوکس خوبصورت رقاصہ جس کا نام سوسن تھا اس کا رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص طور کا زہر شامل کر دیا تھا جسے بعد میں پھر کوئی بھی حکیم و طبیب نہیں سمجھ سکا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شریر کرب کے عالم میں اٹھا اور رقاصہ سے کہا، تو نے آج مجھے کیسی شراب دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں میرے قابو میں نہیں ہیں؟ جس پر سوسن نے کہا،
اے سلطنت روم کے عظیم وزیر، ساقی بھی وہی، جام اور پیمانہ اور صراحی بھی وہی۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آ گئی ہے اور نشہ عام دنوں سے زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ سوسن بھی پادری شہرام کے منصوبے کا حصہ تھی۔ پھر اچانک لوکس گر پڑا۔ پھر اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی اور چلا کر کہا، اے جاہل اور ریاکار پادریوں، تم نے اس شخص کو قتل کر دیا جو روم کا دماغ تھا۔ اب تمہیں خداوند کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ دم توڑ گیا۔